معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے۔ کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں اور افطار گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں اور افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر اے میرے اللہ، ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر اے میرے اللہ۔ عبادت ہوتی نہیں اور رمضان گزر جاتا ہے، عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے۔ حضرات محترم، جو لوگ اس مبارک مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے بہت ساری کٹھنائیاں ہیں، اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کب ظہر، کب عصر، کب مغرب ہو جاتی ہے۔ آئیے رمضان المبارک کے بارے میں بے شمار حدیث پاک ہے، انہی میں سے ایک روایت نسائی و ابن خزیمہ حاکم ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کو لازم پکڑ لو کہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، کہ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں، روزہ کو لازم پکڑ لو۔ پھر دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے۔ تو پھر بارگاہ رسالت سے یہی ارشاد ہوا کہ روزہ کو لازم پکڑ لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ پھر تیسری بار عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے۔ تو پھر وہی جواب آیا کہ روزہ کو لازم پکڑ لو، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ مسلمانوں ذرا سوچے اور اندازہ لگائے کہ سائل بار بار تکرار کے ساتھ سوال کرتے رہے کہ آپ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار یہی تکرار کے ساتھ جواب دیے کہ روزہ کو لازم پکڑ لو۔ آپ اس سے اس کی عظمت، اس کی رفعت کا پتہ لگا سکتے ہیں، روزے داروں کا کیا مقام ہے، روزے رکھنے والوں کا کیا مقام ہے۔ ایک دوسری روایت مسلم، بخاری اور ترمذی شریف کی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ دور فرما دے گا۔ کوئی بندہ اگر ایک دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ کو دور فرما دے گا۔ یہی تک محدود نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ روزہ رکھے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق کر دے گا اللہ تعالی جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اب قربان جاؤ مسلمانوں، روزہ رکھنے والوں کے درمیان اور جہنم کے درمیان کتنی دور کی فاصلہ ہوگی؟ جتنا زمین و آسمان ہے۔ اب ذرا اندازہ لگا کتنا سستا سودا ہم خرید رہے ہیں، لیکن اس پر بھی ہم آلسی اور کوتاہی کر رہے ہیں۔ یہی تک محدود نہیں ہے، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ دوزخ اس سے 100 برس کی راہ دور ہو جائے گی۔
یعنی روزداروں سے دوزخ کتنے دن کی 100 برس کی راہ دور ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غیر رمضان میں جو شخص اللہ کی راہ میں روزہ رکھے گا، غیر رمضان میں جو شخص اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کی مسافت جہنم اس سے دور ہو جائے۔ آپ ذرا سوچیں، کوئی بندہ اگر غیر رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے تو 100 برس کی مسافت تیز گھوڑے سے دوڑانے کے برابر دوزخ سے دور ہو جائے۔ تو جو بندہ اگر اس مبارک مہینے میں روزہ رکھے جس میں رب کا قرآن نازل ہوا، جس میں رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ کا جزا میں خود دیتا ہوں، ہر ایک عمل کا جزا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جزا خود ہی عطا فرماتا اپنے بندوں کو۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کوئی بندہ اگر نفل نماز پڑھے تو اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ فرض نماز ادا کرے تو اسے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ اگر اور دنوں میں 1 روپے خرچ کرے تو اس کو ایک کا ایک ہی ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ 1 روپے خرچہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس مبارک مہینے میں کوتاہی ہرگز نہ کرو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں اچھے خاصے نوجوان جیب میں دوائی لے کر گھومتے ہیں۔ کس لیے؟ امام صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب اور گاؤں کے عبدل کے ڈر سے کہ اگر وہ پانی پیتے دیکھ لے، 5 باتیں دیکھ لے، گٹکا اور سگریٹ پیتے دیکھ لے تو بہانہ بنا لیں گے کہ صاحب میں بیمار ہوں، دیکھو دوائی ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ مسلمانوں، تم اپنے امام سے ڈرتے ہو، محلے کے عبدل سے ڈر رہے ہو، اور وہ رب جو رات کی تنہائی میں ایک چوٹی کو بھی راستہ دے رہا ہے، وہ رب سے تمہیں ڈر نہیں آتا؟ اس لیے مسلمانوں، یہ بہت عظمت والا، برکت والا مہینہ، اس کی قدر کرے کیا معلوم پھر آئندہ یہ موقع، یہ لمحہ میسر ہونا ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی ہے۔ کوئی بندہ اگر روزہ رکھتا ہے اور افطار کے وقت صدق دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس مبارک مہینے میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، رشتہ دار کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں، اور یہ بھی دعائیں کریں کہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہندوستان کے مختلف جگہوں پر کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اپنے رب کو دکھڑا سنائیں، یقینی طور پر وہ سننے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس مبارک مہینہ کو غفلت میں نہ گزاریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ، خیرات، تلاوت، روزے، نماز کرتے رہیں، تسبیح و تحلیل کرتے رہیں، تاکہ آپ یہاں بھی کامیاب رہیں اور وہاں بھی کامیاب رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب